اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز اتوار 16 ربیع الثانی 20 اکتوبر 2024 کی خبروں کے ساتھ۔ آئینی ترمیم اتفاق رائے نہیں، اکثریت۔ نمبرز پورے ہیں، ہم آئین سازی تو کریں گے لیکن جیت کر بھی ہار جائیں گے۔ بلاول۔ فضل الرحمان سے حکومت اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقاتیں، وزیر اعظم بھی زرداری اور بلاول سے الگ الگ ملے۔ پی ٹی آئی ثابت کرے سوشل میڈیا لشکر نہیں، سیاسی جماعت ہے۔ بلاول تحریک انصاف نے مولانا کو عمران کا پیغام دیا، پیر تک وقت مانگا۔ بلاول کی 4 بار مولانا سے ملاقات، اسحاق ڈار، محسن نقوی، اعظم نذیر تارڑ بھی موجود۔ آئینی ترامیم پر فضل الرحمان سے حتمی مشاورت، سینٹ و کابینہ کا انعقاد، اجلاس میں تاخیر۔ یار یہ کیا مطلب ہے کہ عوام کو بھی جو ہے نا انہوں نے نفسیاتی بنا دیا ہے۔ یہ جب سے ابھی آ رہی ہے ترمیم، کل آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اللہ ہی جانے، لیکن امید ہے کہ یہ پاس ہو جائے گی۔ لیکن کوئی مطلب ہے کہ عوام کو بھی سولی پہ ٹانگا ہوا ہے، ایسے نفسیاتی مطلب ہے کہ ان کو بھی مریض بنا دیا۔ وہ بھی سوچ رہے ہیں، وہ مطلب ہے کہ اپنا کام چھوڑ کے وہ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ترمیم جو ہے اس کی عوام بھی اس کی حمایت کر رہی ہے، اس لیے عوام کی دلچسپی اس میں زیادہ ہے۔ عمران نے کہا 100 سال بھی جیل میں گزار سکتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر: اللہ کرے بھائی تیری یہ دعا قبول ہو، تو 100 سال مطلب ہے کہ اب کیا گزارے گا، زیادہ 10-20 سال اور گزار لے گا، 100 سال تیری عمر پوری ہو جائے گی جیل میں۔ اللہ تیری یہ دعا قبول کرے، سب بولو آمین ثم آمین۔ اور ہونا تو نے ذلیل ہی، اللہ رب العزت کی پکڑ میں اور ذلت تیرے مقدر میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ قیاد سے نہ نکالنے پر بانی پی ٹی آئی رہنماؤں سے ناراض، جیل ذرائع۔ ادھر اپنے ورکروں کو، ان کو عہدے داروں کو اور سب کو گالیاں دے رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو، اور ادھر بڑھ کے مار رہا ہے۔ ایسا جھوٹا آدمی کبھی آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ برطانیہ والے بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جھوٹا اور ذلیل انسان ہے۔ آئینی ترمیم پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت مکمل نہیں ہوئی۔ جے یو آئی فے کے ساتھ آئینی ترمیم کی مشاورت کو مثبت انداز میں لیا۔ مولانا فضل الرحمان سے بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین تحریک انصاف: جیل سے نکلنے کے لیے جو پلان میں نے دیا تھا اس پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ کہا تھا ایس سی او کے موقع پر احتجاج کرنا ہے، آپ کے تمام احتجاج فلاپ ہوئے۔ میرے دیے منصوبے پر عمل کریں گے تو باہر آ سکوں گا۔ بانی چیئرمین: تو نہیں باہر آتا، اللہ کی پکڑ میں ہے، باہر نہیں آتا تو انشاءاللہ اندر ہی رہے گا۔ اور دوسرا، تیرا کوئی منصوبہ، عوام تیرے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام تجھے پہچان گئی ہے، عوام تجھے پہچان گئی ہے جو تو نے کرتوت کی ہے، جو تو نے مطلب ہے کہ جو تیری ویڈیو وائرل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مطلب ہے کہ نہ ماننے کی، اور دوسری تیسری، اور وہ جو تیرا خاندان کا موازنہ، اور وہ مطلب ہے کہ ایسا گھٹیا انسان بھی دنیا میں ہوگا جو کہتا خود کو مسلمان ہے، اور مطلب ہے کہ گھٹیا پونا اس کا یہ ہے کہ دیکھو یار، یہ مطلب ہے کہ اپنی گندے خاندان کی، گندا خاندان جس کا باپ بھی کرپشن میں نکالا گیا، جس کی بہنیں جو ہیں، ماں جس کی کہتے ہیں قادیانی ہے، اس کا سارا خاندان نانحال جو ہے اس کا، یہ خود بھی قادیانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیری بہنیں جو ہیں وہ زکوٰۃ خیرات کا پیسہ شوکت خانم کا چرا کے انہوں نے یورپ اور امریکہ میں جائیدادیں بنائی، اور تو نے گڑیاں فروخت کی، اور تو نے مطلب ہے کہ 190 پاؤنڈ جو ہے عرب پاؤنڈ وہ تو نے مطلب ہے کہ کھایا، اور تو نے اس سے عبدالقادر یونیورسٹی بنائی۔ یہ تیری شوگر ملیں ہیں جو کرپشن سے بنائی گئی، یونیورسٹیاں جتنی تو نے بنائی ہیں سب کرپشن کے پیسے سے بنائیں، اور تاکہ تجھ پہ ہاتھ نہ ڈالا جا سکے۔ اور تو واحد وزیر اعظم پاکستان کا ہے جس کو باقاعدہ کرپشن میں سزا ہوئی، اور جسے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، نکاح جو ہے وہ کرنے پر، جو ہے عدت میں نکاح کرنے پر جس کو سزا ہوئی،
اور تجھے برطانیہ کے اخبار کیا کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ وہ گندا آدمی ہے یہ. انہوں نے تو کل آرٹیکل بھی چھاپے اور خبریں بھی چھاپی اور تجھے انہوں نے یونیورسٹی کا چانسلر بنانا چلا تھا کہ میں چانسلر بن جاؤں گا, میں پوری دنیا میں مشہور ہوں, میں بڑا, میرے پیچھے دنیا پوری میرے پیچھے ہے. انہوں نے چانسلر سے ہی نکال کے کک مار کے باہر کیا, اس کو چل دفعہ ہو جا. مطلب یہ کہ اب جو ہے یہ اندر ہی جلے گا انشاءاللہ. یہ یہ اسلام کا دشمن ہے. میری خدا جانتا کہ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے. مجھے اس سے نفرت, انتہائی نفرت ہے کہ یہ مکاری اور عیاری سے اس نے ساری زندگی کام لیا. اس نے ختم نبی نہیں کہا, اس نے مکاری سے کام لیا. کہہ سکتا تھا, کوئی ایسا بڑا لفظ نہیں تھا. پھر مطلب ہے کہ اس نے جو اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور یہ جو ٹچ دیتا رہا اسلامی, اور یہ سب مکاری اور عیاری سے کرتا رہا. خوشی یہ کرتا رہا اپنی جماعت کو, قادیانیوں کو خوشی یہ انہیں کرتا رہا. اور مطلب ہے کہ اسلامی ٹچ بیوقوف بناتا رہا مسلمانوں کو. اور یہ جو نوجوان لڑکے, مطلب ہے کہ ان کو کیا پتہ کہ ایمان کیا چیز ہے. اگر ان کو پتہ ہو ایمان کیا چیز ہے تو یہ تھوک کے اس سے واپس آ جائے. اور یہ جو ہے یہ نافہمی میں اور مطلب ہے کہ ایسے کہتے ہیں جاہلیت میں اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ تو ایک پل بھی کسی کو نہیں لگنا چاہیے, لنگڑے کے ساتھ. لنگڑا صرف اسی کا ہی نہیں, اسلام کا ہی نہیں, پاکستان کا بھی دشمن ہے. اس نے ایک دفعہ بھی اسرائیل کی مذمت نہیں کی. جو اسرائیل نے بے گناہ 40,000 جو لوگوں کو مطلب ہے کہ بچوں کو, بزرگوں کو اور املاک کو اور عورتوں کو جو وہاں قتل غارت گری کی فلسطین میں, اس بندے نے مطلب ہے کہ یہ پکا یہودی ایجنٹ ہے. اس نے ایک دفعہ بھی وہ یہ جو ہے اس نے مذمت نہیں کی. اب اس کے بعد کون سا ابہام رہ جاتا ہے کہ بندہ جھوٹے منہ کرے کیسے یہ, جب کھاتا ان کا, پیتا ان کا, بچے ان کے پاس ہیں, یہودیوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہودی جو ہے مطلب ہے کہ یہودن کے پاس بچے ہیں جو سور کا گوشت اور اس کی چربی کے کھانے کھا کے جوان ہوئے ہیں. یہ تو اس کی اولاد ہے. اور یہ تو مطلب ہے کہ یہ مسودہ مل کر بنایا. پی ٹی آئی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کامران مرتضیٰ سب جانتے ہیں ترامیم کا مقصد جسٹس منصور کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے. عامر ڈوگر بالکل مطلب ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف تو پاکستان کی پوری عوام ہے ایسے گھٹیا چیف کے خلاف. اور جو اس نے جو 8 جج جو ابھی یورپ اور امریکہ کا سیر سپاٹا کر کے آئے, کس کے پیسے پہ کر کے آئے؟ اسی لنگڑے کے پیسے پہ کر کے آئے نا. لنگڑے نے یہودیوں کے سے جو فنڈ اسے ملتا ہے وہ خرچ کیا نا, اربوں روپے خرچ کیے. یہ نہیں کہ کروڑوں روپے, اربوں روپے. امریکہ اور یورپ کی سیر 2 مہینے کرنا یار کوئی کمال نہیں ہے. مطلب ہے کہ 2 مہینے میں پھر اب یہ اس کو حلال, ان کی عزت مٹی میں مل گئی. لوگ ان ججوں کو 8 کو تھو کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے وہ سیر سپاٹا جو ہے یہ حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور یہ مطلب ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی وضاحتی بیان جاری, وضاحتی بیان کر دیا جی جاری. کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ان کی وضاحت کو. یہ اللہ کی یہ بھی اللہ کی پکڑ میں ہیں. یہ بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. یہ جو 8 جج ہیں اور 6 جج جو اس میں ہائی کورٹ میں اور جو سپریم کورٹ, جن لوگوں نے اس لنگڑے کو سپورٹ کیا وہ رسوا ہوگا اور ذلیل ہوگا. یہ انشاءاللہ وہ ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیوں؟ اس لنگڑے مکار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کو بھی نہیں بخشا. اس نے وہاں جا کر بھی ان کی بے حرمتی کی. پھر یہ قادیانی تو تھا ہی تھا یہ والا, مطلب ہے کہ اس کے اندر کا بغض اتنا تھا. اس نے وہاں بھی اپنی گندی سیاست چمکانے کے لیے اور جھوٹ کو آگے لے کے جانے کے لیے, صرف جھوٹے پراپوگنڈے کے لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی توہین کی. اور یہ اس کی پکڑ میں. اللہ اس کو کیسے معاف کرے گا؟ میں تو نہیں مانتا اس بات. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے. اللہ رب العزت جو ناظر بھی ہے, جو دیکھ رہا ہے, جو شاید جو مطلب ہے کہ سنتا بھی ہے اور جو دیکھتا بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر ہے. یہ جو مطلب ہے کہ ان کو بلیکھا ہے نا, جو کہتے ہیں یہ کوئی تخیلاتی خدا ہے. یہ تخیلاتی خدا نہیں, اللہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ خالق کائنات ہے. اور اللہ رب العزت نہیں بخشتا کسی کو. اللہ سنتا بھی ہے, جانتے. اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ اللہ کو جتنے لوگ ہیں اللہ کو ہر بات جو ہے وہ پہنچتی ہے اسی وقت. اور اللہ جانتا ہے کہ یہ اس لنگڑے نے کیا کیا ہے. اس کے ساتھ یہ مکافات عمل میں ہے. الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا. کنور دلشاد 8 ججوں کے فیصلہ دینے کے بعد پارلیمنٹ میں نیا قانون بنایا گیا. احمد بلال, محبوب فروقین
کو سنے بغیر وضاحت سمجھ سے باہر اشتر اوصاف جیو خصوصی نشریات میں گفتگو 8 ججوں کی دوسری وضاحت چیف جسٹس نے ڈپٹی رجسٹرار سے جواب طلب کیا اوریجنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ کی گئی فائز عیسیٰ ڈپٹی رجسٹرار مجاہد محمود اسسٹنٹ رجسٹرار شاہد حبیب ویب ماسٹر عاصم جاوید کو نوٹسز حکام نے تصدیق یا تردید نہیں کی سپریم کورٹ کی غیر جانبداری اس کے فیصلوں سے نظر آئے گی جسٹس طارق محمود جہانگیری جج حقائق کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں انصاف کی فراہمی میں کئی مسائل درپیش سپریم کورٹ اپنی خود مختاری کے لیے کھڑی ہے خطاب نئی آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ کے اختیارات کم ہوں گے آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا ہوگا سابق جسٹس شاہد جمیل پنجاب میں لیڈیز بار رومز ڈے کیئر سینٹرز بنانے کا حکم دے دیا وزیر اعلیٰ خواتین وکلاء کے لیے اٹک بہاول نگر لودھرا میں بار روم کا سٹینڈرڈ نقشہ تیار کچن بھی ہوگا پولیو وائرس کی سرکولیشن بڑھنا تشویشناک ویکسینیشن پر بھرپور توجہ دی جائے اجلاس سے خطاب حزب اللہ کا اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر پر ڈرون حملہ غزہ لبنان اسرائیل بمباری نتنیاہو ان کی اہلیہ موجود نہ تھے 2 ڈرون کو مار گرایا اسرائیلی حکام جبالیہ اور مغازی کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں 44 فلسطینی شہید IMF نے پاکستان میں مہنگائی میں مسلسل کمی کی پیشن گوئی کر دی روس کی انتخابی مداخلت ملوث شخص کی معلومات کے لیے امریکہ کی $10 ملین انعام کی پیشکش چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود بھی ملازمت میں توسیع نہیں چاہتے خواجہ آصف ترمیم کا مقصد پارلیمنٹ کی بالادستی قائم کرنا اتفاق رائے پیدا ہو جائے تو اچھا ہے ویسے بھی نمبر پورے ہیں مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی چیف جسٹس رہیں گے انشاءاللہ شہباز شریف اسحاق ڈار اور جے شنکر کے درمیان غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی کرکٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ترجمان بھارتی وزارت خارجہ میڈیا کے سوالوں کے جواب تعلیمی اداروں بارے پراپوگنڈا FIA کی 3 تحقیقاتی کمیٹیاں تشکیل ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم عائشہ خان کو کوآرڈینیٹر ہوں گی نجی کالج واقعہ پر کمیٹی 7 ارکان پر مشتمل بانی PTI کو جیل میں مرضی کی بہترین خوراک ورزش میڈیکل چیک اپ میسر اور اس کو کیا چاہیے بھنیا ہوا مرغ مسلم کھا رہا ہے اور ناشتہ بھی بڑا مطلب ہے کہ اعلیٰ قسم کا اور سب کچھ اور پھر بھی جھوٹ بولتا ہے پھر بھی روتا ہے باہر آ کے میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کے ساتھ یہ وہ ہونا جس کا ناشتہ اس کا کھانا یہ بند کرو یار اس کا کیا مطلب ہے کہ تم نے اس کو سر چڑھا رکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا ممبران پارلیمنٹ کے اعزاز میں ظہرانہ SSP کامران نواز پنچھوتا کی خدمات بلوچستان حکومت کے حوالے صدر ولی عہد امارات کا دورہ جنوبی پنجاب 800 سے زائد رینجرز افسر اہلکار تعینات شیخ محمد بن زید ال نہیان شیخ حمدان بن محمد رحیم یار خان بہاول نگر راجن پور مظفر گڑھ میں شکار کیمپ لگائیں گے ناظرین یہ تھا آج کا اخبار نامہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور دعا کرو کہ یہ جان چھوٹے اس سے یہ جو آئینی ترمیم جو ہے اس نے عوام کو سولی پہ ٹانگ رکھا عوام کے اپنے یار کم پریشانی ہیں ان کو کہ ایک نیا ان کو تم نے یہ ڈال دیا اس کے اندر اب ہو رہی ہے پچھلے 1 ہفتے سے یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے دیکھو اب اللہ کرے ہو جائے تو اچھا امید تو ہے کہ ہو جائے گی اللہ کرے ہو جائے ناظرین یہ تھا آج کا اخبار نامہ امید ہے آپ کو پسند